السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم رب زدني علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظهر منها وما بطن۔ محترم حاضرین کرام، آج یوم عرفہ ہے۔ بہت سارے لوگوں نے عرفہ کا روزہ رکھا ہوگا، اللہ ان کے روزوں کو قبول فرمائے۔ آج کا دن بہت ہی مبارک اور مقدس دن ہے، اللہ سے مانگنے کا دن ہے، اللہ کے سامنے رونے گڑ گڑانے کا دن ہے، اللہ کو منانے اور راضی کرنے کا دن ہے۔ گزشتہ جمعہ قربانی کے موضوع پر میں نے عرض کیا تھا، اور آج بھی قربانی کے موضوع پر ہی عرض کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ کہنے سننے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، آج کا دن یوم عرفہ مقدس ہے۔ کل کا دن جو آ رہا ہے وہ عید الاضحیٰ، بہت ہی مبارک مقدس دن ہے، قربانی کا دن ہے۔ عالم اسلام میں لوگ قربانی کریں گے۔ محترم حضرات، جو آیت کریمہ ابھی میں نے تلاوت کی ہے، اس کا شان نزول، اس کی تفسیر عرض کر دوں میں تو قربانی کے سلسلے میں بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ اس سے پہلے مجھے یہ بھی عرض کرنا ہے کہ کل جو عید الاضحیٰ ہے، کل کے دن کے لیے مسنون اعمال کیا ہیں، ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے۔ تکبیر تشریق تو آج فجر سے شروع ہو گیا ہے۔ کل جو صبح ہے عید الاضحیٰ کا دن، وہ مسنون اعمال جو ہے آپ جانتے ہیں، یاد دہانی کے طور پر عرض ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن صبح سویرے اٹھنا، ذرا جلدی اٹھنا۔ جلدی کا یہ مطلب نہیں کہ 8 بجے اٹھتے ہیں تو 7 بجے اٹھ جانا، فجر کی نماز تو پڑھنا ہی ہے نا، اور ذرا سویرے اٹھنا۔ یہ عید الاضحیٰ کے مسنون اعمال میں عمل ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن ذرا پہلے اٹھیں، اس کے بعد آپ مسواک کریں، آپ غسل کریں۔ جمعہ کے لیے بھی غسل مسنون ہے، جمعہ کی نماز کے لیے آ رہے ہیں، غسل کر کے آئیں۔ عید الاضحیٰ کے لیے، عید الفطر کے لیے بھی غسل مسنون ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑا مجمع ہوتا ہے، جمعہ میں ہو، عیدین میں ہو، بڑا مجمع ہوتا ہے۔ کوئی آدمی پاک ہے لیکن جسم سے اگر باس آ رہی ہے تو ظاہر ہے لوگ جمع ہوں گے تو ایک دوسرے کو کراہت ہوگی نا، تکلیف ہوگی، اذیت ہوگی۔ اسلام نے دوسروں کو اذیت سے بچانے کے لیے یہ حکم دیا ہے۔ زندگی میں اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے، ہر قدم پر خیال رکھنا چاہیے۔
ہمارے عمل سے کسی کو کبھی بھی کسی طرح بھی تکلیف نہ پہنچے۔ اگر آپ پیسہ دوسروں کے لیے کریں گے، اللہ بھی آپ کے لیے کریں گے۔ آپ دوسروں کے لیے گڑھا گھو دیں گے، اللہ بھی انتظام کر دے گا۔ بعض لوگوں کی فطرت عادت ہوتی ہے دوسروں کے لیے گڑھا کھودنا، دوسروں کے لیے برا چاہنا، دوسروں کو اذیت دینا، تکلیف پہنچانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو غسل کریں، مقصد یہ ہے غسل کرنا، جمعہ میں بھی اور عیدین میں بھی پاک صاف ہو کے جائیں، جس میں سے کوئی بدبو نہ آ رہی ہو، تاکہ مجمع میں کسی کو تکلیف نہ ہو۔ مسواک کرنا، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس جو اچھا کپڑا ہو، جو بھی اچھا کپڑا ہو، نیا ہونا ہی ضروری نہیں ہے، جو بھی صاف ستھرا اچھا کپڑا آپ کے پاس ہے وہ کپڑا آپ استعمال کریں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ خوشبو اگر ہے تو خوشبو کا استعمال کریں، تاکہ آپ کی طرف سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ عیدگاہ جانا ہے اور وہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد بآواز بلند پڑھتے ہوئے جانا ہے۔ اور عیدگاہ بغیر کچھ کھائے ہوئے جانا، عید الاضحیٰ کے مسنونات بیان کر رہا ہوں کہ عید الاضحیٰ میں بغیر کچھ کھائے پے ہوئے وہاں جانا، نماز کے بعد آ کے کھانا۔ ایسی نماز عید کا طریقہ تو عیدگاہوں میں عام طور سے بتا دیا جاتا ہے، لیکن کوئی مشکل نہیں ہے، بتانے کے باوجود بھی بہت سارے لوگ آگے پیچھے دیکھتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں۔ بہت آسان ہے، جیسے عام نمازیں پڑھی جاتی ہیں، فجر کی نماز جیسے آپ پڑھتے ہو 2 رکعت، سمجھو ویسے ہی وہ نماز بھی ہے۔ عیدین کی نماز 2 رکعت ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے آپ فجر پڑھتے ہو، کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں البتہ صرف ایک فرق یہ ہے کہ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد 3 تکبیر زائد کہنا ہے، اور دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں کہنا ہے، اتنی سی بات۔ باقی قرات ویسے ہی ہے، رکوع ویسے ہی، سجدہ ویسے ہی، تشہد ویسے ہی، ساری چیزیں ویسے ہی ہیں۔ صرف پہلی رکعت میں عیدین کے ثنا پڑھ لینے کے بعد امام 3 تکبیریں کہے گا، ان 3 تکبیروں پر آپ ہاتھ اٹھائیں، چھوڑ دیں، تیسری تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیجئے، پھر قرات، اور اس کے بعد نماز ہوگی۔ دوسری رکعت میں قرات ہو جائے گی، رکوع میں جانے سے پہلے پھر امام 4 تکبیریں کہے گا۔ 3 تکبیروں پر آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے، چھوڑنا ہے، چوتھی تکبیر بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے رکوع میں جانا ہے۔ بہت آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو عید الاضحیٰ کی یہ مسنون اعمال ہیں۔ اور اس کے بعد دوستوں اور بزرگوں، یہ قربانی کا جو عمل ہے، ظاہر سی بات ہے 10 11 12 ذی الحجہ کی جو تاریخ ہے، یہ قربانی کے ایام ہیں۔ سال میں یہ صرف 3 دن خاص ہیں، ان دنوں کو چھوڑ کے کوئی آدمی کبھی اور قربانی کرنا چاہے، قربانی کا عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ قربانی اللہ نے ان 3 دنوں کے ساتھ خاص کر دیا ہے، اور جو صاحب نصاب ہیں ان کے لیے قربانی واجب ہے، قربانی کرنا چاہیے۔ ہر سال کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، ابھی کئی دنوں پہلے ایک لائر صاحب نے سوال کیا کہ ہماری قربانی جو ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ پیسہ کوئی غریب ہمارے جاننے والوں میں ہیں، وہ قربانی کا پیسہ ہم غریب کو دے دیتے ہیں، کیا یہ قربانی ادا ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے، میں نے بتایا ان کو کہ قربانی کا پیسہ کوئی کسی غریب کو دے دے، اس سے قربانی ادا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ نے کسی غریب کی مدد کی، اس کا ثواب ملے گا۔ بالکل ایسے ہی کوئی آدمی نماز کے بدلے میں چاہے روزہ رکھ لے، روزے کے بدلے میں چاہے نماز پڑھ لے، کوئی چاہے کہ زکوٰۃ کے بدلے میں حج کر لیں، حج کے بدلے میں زکوٰۃ ادا کریں، کوئی آدمی چاہے مالدار کہ ہم کو کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، ہم صدقہ کر دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کر دیتے ہیں۔ صدقہ اپنی جگہ ہے، نماز کا بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ صدقہ اپنی جگہ ہے، واجب قربانی کا بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ واجب ہے، اللہ نے واجب کیا ہے، لہذا ہمیں اس کو ادا کرنا چاہیے، خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اور اتنی بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے نام پر جو مال قربان ہوتا ہے، اللہ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور جو اللہ کے نام پر جو قربان نہیں ہوتا ہے وہ گھٹتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نام پر قربانی دی جاتی ہے، اللہ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں۔
اور واجب تو اپنی جگہ ہے ہی، قربانی کا عمل بھی جو ہے بڑا آسان عمل ہے۔ آدمی افضل یہی ہے کہ آدمی اپنی قربانی اپنے ہاتھوں سے کرے۔ ایک مسلمان کے لیے قربانی کرنا کون سا مشکل کام ہے بھائی؟ کوئی مشکل کام نہیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ چھری گلے پہ چلا دیں، وہ آیتیں جو پڑھنا ہے مسنون ہے، آپ دیکھ کے پڑھ لیجئے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ جو آیتیں ہیں اس طرح کی، یہ مسنون ہے، آپ دیکھ کے پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ذبح کر دیجئے، اور ذبح کے بعد وہ دعا پڑھنی ہے، عربی میں پڑھیے۔ اللہم تقبلہ منی، اے اللہ میری طرف سے یہ قربانی قبول کر لیجئے، جس طرح آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبول کیا تھا، یا جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کو قبول کیا تھا۔ عربی میں پڑھ سکتے ہو تو پڑھیے، ورنہ اردو زبان میں کہہ لیجئے، اے اللہ یہ میری قربانی ہے، اس کو قبول فرما لیجئے۔ تو اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا افضل اور بہتر ہے۔ اگر نہیں کر سکتا ہے، کوئی کمزور ہے، کچھ بھی پڑھنے نہیں آتا ہے، تو کم سے کم اپنی قربانی کی جگہ پہ کھڑا ہونا چاہیے، دیکھنا چاہیے، یہ افضل اور بہتر ہے۔ باقی یہ کہ کوئی آدمی صدقہ اگر کر رہا ہے تو وہ صدقہ نہیں چلے گا۔ قربانی کی دنوں میں صاحب نصاب کے لیے قربانی ہی واجب ہے۔ ہاں، قربانی کے ایام گزر گئے، غفلت کی وجہ سے یا کسی پریشانی کی وجہ سے کسی صاحب نصاب نے قربانی نہیں کیا ہے، اب قربانی کے ایام کے بعد اس کے لیے اس رقم کا صدقہ کرنا واجب ہے، صدقہ کرے گا وہ، لیکن قربانی کے ایام میں قربانی ہی کرنا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب جو ہے قربانی کے ایام میں قربانی کرنا ہی محبوب ہے۔ اور قربانی کے ساتھ ساتھ دوستوں اور بزرگوں، ہمارے ہاں بڑا مسئلہ ہے یہ طہارت کا، نظافت کا، صاف صفائی کا، پاکی کا مسئلہ ہے۔ بہت سارے مسلم محلوں میں آپ قربانی کے دن چلے جائیں، گلیوں میں، نالیوں میں خون بہہ رہا ہے، خون ملا ہوا پانی بہہ رہا ہے، گندگی جگہ جگہ رکھی ہوئی ہے، فضلات رکھے ہوئے ہیں، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایک بات کہہ رہا ہوں، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ذرا آپ اچھی طرح یاد کر لیجئے۔ قربانی کرنا جس طرح واجب ہے، قربانی کرنا صاحب نصاب کے لیے جیسے واجب ہے، ایسے ہی اپنی اذیت سے دوسروں کو بچانا بھی واجب ہے۔ یاد رہے گا، قربانی کرنا جس طرح واجب ہے، ہمارے عمل سے دوسروں کو اذیت پہنچانا بھی واجب ہے۔ ہم گندگی رکھ دیں کہیں پر، جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ سڑک پہ ڈال دیں، نالے میں پھینک دیں، روڈ پہ ڈال دیں، کسی کے گھر کے سامنے ڈال دیں، کہیں بھی ڈالیں، ظاہر اس طرح ڈالیں گے تو گزرنے والوں کو تعفن ہوگا، بدبو ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے الطہور شطر الایمان، آدھا ایمان ہے۔ اور اسلام کی جتنی چیزیں ہیں آپ دیکھیں گے تو طہارت سے شروع ہوتی ہیں۔ نماز پڑھنا ہے، وضو کرو، بغیر اس کے نہیں ہے نا، ہر چیز طہارت کے ساتھ ہے۔ تو اسی لیے طہارت کا بہت خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم قربانی کریں اور یہ سمجھا کہ ہم نے واجب قربانی ادا کر لیا ہے، باقی اس کی گندگی ہم نے سڑکوں پہ ڈال دیا، نالوں میں ڈال دیا، دوسری جگہ پہ ڈال دیا، اور کہنے والے کہیں، دیکھ کے کہیں یہ بھائی مسلمان کا محلہ ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ ہم کو کسی بھی نئے شہر میں لے جاؤ، شہر گھماؤ، مجھے مت بتاؤ کہ یہ مسلم کا ہے کہ غیر مسلم کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں محلہ دیکھ کے، گلی دیکھ کے بتا دوں گا یہ مسلمان کا ہے کہ غیر مسلم کا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیسے آپ کو؟ بھائی اجنبی شہر ہے، آپ کو پتہ نہیں؟ کہا ان کے محلے، ان کی گلیاں بتائیں گی، وہاں نظافت نہیں، وہاں طہارت نہیں، وہاں پاکی صفائی نہیں ہے، گندگی کے ڈھیر ہیں۔ ہماری یہ پہچان آج بن گئی ہے۔ اللہ کے واسطے اس پہچان کو ختم کریں اور ہم پاکی صفائی کا آخری حد تک خیال رکھیں۔ اس بات کا ہم خیال رکھیں کہ ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ بھائی ہمارے عمل سے کسی کو اذیت نہ پہنچے۔ گندگی ہم کہیں ڈال دیں گے، تکلیف پہنچے گی نا، اس کی بدبو ہوگی۔ بھائی جہاں پیکٹ میں بنائی ہے، جو اس کی جگہ کارپوریشن نے اور پاکی صفائی والوں نے جہاں بنایا ہے وہاں آپ ڈالیے۔ اس طرح گھروں کے سامنے یہاں وہاں ڈال دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو قربانی کا عمل واجب ہے اور قربانی آپ کریں۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ یہی فرما رہے ہیں
کہ یہ گوشت قربانی کا اور قربانی کا خون جو ہے یہ اللہ کے پاس نہیں پہنچتا ہے، اللہ کے پاس نہیں پہنچتا ہے۔ یہ پہنچتا کیا ہے؟ تمہارا تقوی، تمہارا اخلاص، تمہارا عمل، تمہاری نیکی۔ تو قربانی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے دلوں میں تقوی پیدا کرے، اور خدا کی قسم اگر شریعت کے تمام اعمال کا اگر جائزہ لیجئے اور سب کا خلاصہ اگر آپ نکالنا چاہیں، ایک لفظ میں کوئی نکالنا چاہے تو کہہ سکتے ہیں ہر عمل کا مقصد تقوی ہے۔ نماز کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کے اندر عاجزی آ جائے، تواضع آ جائے، تقوی آ جائے۔ روزے کا مقصد خود قرآن نے کہا روزہ ہم نے اسی لیے فرض کیا ہے تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی آ جائے۔ ہر عمل کو اگر ڈھونڈیں گے نا آپ، سب کا مقصد یہ ہے تقوی آ جائے۔ تو قربانی کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ اللہ کا ڈر ہمارے اندر آ جائے۔ ہماری زبان کھلے تو ہم کو سوچنا چاہیے یہ زبان غلط تو نہیں کھل رہی ہے، ہمارے قدم اٹھے تو سوچنا چاہیے ہمارے قدم غلط تو نہیں اٹھ رہے ہیں، ہم بولنے لگے تو سوچنا چاہیے کہیں کسی کے لیے اذیت کا سبب باعث تو نہیں بن رہا ہے۔ تو ہمارے دلوں میں اللہ تقوی عطا فرمائے اور پاکی صفائی کا خاص خیال ہم رکھیں۔ یہ جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، تفسیر مظہری میں اس کا شان نزول بیان کیا گیا ہے کہ زمانے جاہلیت میں کفار یہ کرتے تھے۔ اچھا قربانی کا جو عمل ہے نا، یہ بہت سارے لوگ چیختے رہتے ہیں یہ اسلام سے شروع نہیں ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا ہے۔ قربانی کا عمل اتنا ہی پرانا ہے جتنا نسل انسانی کی تاریخ پرانی ہے۔ یعنی یہ قربانی کا عمل جو چلا آ رہا ہے یہ 1400 سال سے نہیں چلا آ رہا ہے، قربانی کا عمل حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں اس کا تذکرہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے تھے، حابیل اور قابیل، بڑا مشہور قصہ ہے۔ 2 صاحبزادے تھے اور ان دونوں میں ایک بات پہ جھگڑا ہو گیا تھا۔ جھگڑا یہ ہوا تھا کہ حضرت حوا علیہ السلام کے بطن سے اس زمانے میں آبادی مختصر تھی، ایک ساتھ ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتے، پھر دوسرے حمل سے ایک لڑکا ایک لڑکی، اور اس زمانے میں یہ تھا کہ ایک ساتھ جو لڑکا لڑکی پیدا ہوئے دوسرے حمل کے لڑکے لڑکی سے شادی ہو جائے، یہ اس زمانے کی شکل۔ لیکن قابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی لڑکی اقلیمہ خوبصورت تھی، اور حضرت حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی یلوہ وہ ذرا بدصورت تھی۔ جب شادی کی عمر کو پہنچے تو قابیل نے کہا نہیں، میں میرے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی میں اس سے شادی کروں گا۔ اس زمانے میں شریعت کے خلاف تھا، یہ سمجھایا گیا، ماننے کو تیار نہیں، میں نہیں مانتا، میں تو اسی سے شادی کروں گا جس سے بہرحال جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ آخر کیا ہوا؟ اذ قربا قربانا، اس زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ ان لوگوں نے یہ کیا، قربانی پیش کیا۔ قربانی جو بھی قربانی ہوتی تھی، کوئی بکرا پیش کرتا، کوئی جانور مویشی پیش کرتا، کوئی غلہ پیش کرتا، کوئی روپے پیسے پیش کرتا، پچھلے انبیاء کرام کے زمانے میں یہ ہوتا رہا ہے۔ لہذا یہ ہوا کہ قابیل نے جو ہے کچھ غلہ وغیرہ ایک پہاڑ پہ رکھ دیا، حضرت حابیل نے ایک میڈھا ذبح کیا رکھا، اور اس زمانے میں جو قربانی قبول ہو جاتی تھی اس کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ آتی، اس قربانی کو جلا کے راکھ کر دیتی تھی، سمجھتے تھے اللہ نے قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ اور اس کا تذکرہ سورہ قرآن کریم میں ہے، بقربانی تاکلہ النار۔ پچھلے انبیاء کے زمانے میں قربانی کی چیز کو رکھ دیتے، آسمان سے آگ آتی، کھا لیتی، جلا دیتی، سمجھتے کہ اللہ نے قبول کر لیا ہے، اور جس کو نہیں جلاتے سمجھتے اللہ نے قبول نہیں کیا ہے۔ لیکن صدقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس امت میں یہ شکل نہیں ہے۔ اگر اس امت میں ہوتا تو سمجھ میں بات آتی کس کی قربانی قبول ہو رہی کس کی نہیں ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگ جانور لے کے گلیوں میں گھماتے ہیں، کیا کس کو دکھانے کے لیے گھما رہے ہو؟ اپنے جانوروں کو جو گھما رہے ہو، پہلی بات تو علماء نے کہا کہ بھائی جن جانوروں کے بارے میں حکومت نے کہہ دیا شرعی طور پر جائز ہے، لیکن قانونی طور پر اس کو روک دیا گیا ہے، رکنا چاہیے ہمیں، بلا وجہ خامخواہی کے لیے ایسی تکالیف میں نہیں پڑنا چاہیے۔ متبادل جانور جب ہیں ان جانوروں کی قربانی کرنا چاہیے۔ تو قربانی کا جو مسئلہ ہے یہ دن بدن بڑا مشکل بنتا جا رہا ہے۔
حکومتوں کی طرف سے، دوسرے لوگوں کی طرف سے بڑے مسائل کھڑے کیے جاتے ہیں، بڑے سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ حالانکہ قربانی کا عمل حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ حضرت حابیل نے میڈھا قربان کر کے پیش کیا اور آسمان سے آگ نے آگے کھا لیا تھا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا احلت لی الغنائم، پچھلے زمانے میں یہ ہوتا تھا مال غنیمت جو حاصل ہوتا تھا اسے بھی آگ آتی تھی جلا دیتی تھی، بات سمجھ میں آتا تھا اللہ نے اس جہاد کو قبول کیا ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تو قربانی کو جلانے آگ آتی تھی نہ مال غنیمت کو جلانے آگ آتی تھی، لہذا کفار نے یہ اعتراض کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیا بات ہے بھئی، پچھلے انبیاء کے زمانے میں قربانی کو بھی آگ آ کے کھاتی تھی اور مال غنیمت کو بھی آگ آ کے کھاتی تھی، آپ کے زمانے میں نہ قربانی کو جلاتی ہے اور نہ مال غنیمت کو جلاتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ نے ہمارے لیے مال غنیمت کو حلال کیا ہے، اس کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر ان کفار کو جواب دیا سورہ مائدہ کے اندر جو کہتے تھے کہ اگر آج بھی آسمان سے آگ آ کے ہماری قربانی کو جلا دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ قرآن کریم نے جواب دیا کہ جن انبیاء کے زمانے میں یہ ہو رہا تھا ان انبیاء کے زمانے میں تم نے کیا کیا تھا؟ ان انبیاء کے زمانے میں تو ایمان نہیں لائے تھے نا، بکواس کرتے ہو، تم کو ایمان لانا نہیں ہے۔ تو بہرحال قربانی جو کرتے تھے اور اس کو آسمان سے آگ آ کے جلاتی تھی۔ اور پھر ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ کفار مکہ یہ کرتے تھے، جب قربانی کرتے تھے ہر زمانے میں قربانی، یہودیوں میں قربانی، عیسائیوں میں قربانی، مشرکوں میں قربانی، کافروں میں قربانی، پہلے بھی تھی آج بھی ہے قربانی۔ یہ صرف مسلمانوں کے قربانی پر اعتراض کیا جاتا ہے، صرف مسلمانوں کے قربانی پہ اعتراض کیا جاتا ہے، حالانکہ مسلمانوں کی جو قربانی ہو رہی ہے ایک اندازے کے مطابق اس سے دوسروں کا بھی، دوسری قوم کا بھی بہت بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہندوستان کی آبادی کتنی ہے؟ کوئی کہتا ہے 15 کروڑ، کوئی کہتا ہے 20 کروڑ، کوئی کہتا ہے 25 کروڑ، 20 کا رکھ لو آپ، 25 بھی نہیں، 15 بھی نہیں، 20 کروڑ رکھ لو آپ۔ مسلمان کتنے ہیں؟ 20 کروڑ، سمجھ لو، اب ہندوستان کی بات کر رہے ہیں آپ، پوری دنیا کی نہیں۔ 20 کروڑ مسلمان میں کتنے مسلمان قربانی کرنے والے ہوں گے؟ 10% رکھ لیتے ہیں، کم سے کم 10% تو قربانی کرنے والے ہوں گے نا۔ 10% مسلمان قربانی کرنے والے ہوں گے یقینی طور پر انشاءاللہ۔ 10% کا 2 کروڑ بنے گا، 2 کروڑ مسلمان قربانی کرنے والے ہیں۔ اور قربانی کے جانور مہنگے بھی ہوتے ہیں، کوئی 15، 20، 25 ہزار کا بھی ہوتا ہے، سستا بھی ہوتا ہے، اوسطاً 10,000 رکھ لیجئے، یعنی 2 کروڑ مسلمان 10,000 کا جانور کر رہا ہے، کتنی رقم ہو جائے گی؟ تقریباً 20,000 کروڑ بنتا ہے۔ اب یہ 20,000 کروڑ جو مسلمانوں کے جیب سے گیا، کہاں گیا؟ یہ اکثر جانور پالنے والے دیہاتی ہوتے ہیں اور دیہات میں اکثر مویشی پالنے والے غیر مسلم ہوتے ہیں، لہذا ان کے جیب میں جاتا ہے۔ یہ بڑا فائدہ، بڑا نظام ہے کہ مسلمانوں کے پیسے سے غیروں کا بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ عالمی طور پر دیکھیں تو لوگ کہتے ہیں پوری دنیا میں اس قربانی کے موقع پر 4 خرب، ارب نہیں، 4 خرب ڈالر کا کاروبار ہوتا ہے، اور اس کاروبار میں سب شامل ہوتے ہیں، قصائی بھی ہوتا ہے، چارے والا باتیں ہوتا ہے، اور نقل و حمل کرنے والا بھی ہوتا ہے، ٹیمپو اور ٹرک والا بھی ہوتا ہے، ہر آدمی کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، اعتراض کرنا کہ مسلمانوں کی قربانی پہ غلط ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ تو کفار مکہ یہ کرتے تھے کہ جانور کو ذبح کرتے تھے اور اس کے خون کو لے جا کر کے وہ کعبۃ اللہ کی دیواروں پہ چھڑکتے تھے اور قربانی کے گوشت کو ٹکڑے بنا کے کعبۃ اللہ میں بکھیرتے تھے، وہاں ڈالتے تھے۔ یہ کفار کا طریقہ تھا۔ اسلام کے آنے سے پہلے کعبۃ اللہ بھی تو پہلے سے تھا نا، تو کفار یہ کام کرتے تھے، اپنی قربانی کیا، خون کو جا کے وہاں چھڑکتے تھے، گوشت کے ٹکڑے لے جا کے وہاں ڈالتے تھے۔ جب اسلام آیا تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایام جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، اگر ہم اسلام میں یہ کام کریں تو کیسا؟ یہ تو اور اچھی بات ہے نا کہ ہم اپنی قربانی کے خون کو اللہ کے گھر میں چھڑکیں اور گوشت لا کے ڈالیں۔ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، یہ شان نزول آیت کی میں عرض کر رہا ہوں، اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، یعنی اللہ کے پاس تمہارا خون نہیں پہنچتا ہے، تمہاری قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، یہ سب تمہارے لیے مبارک
اللہ نے قربانی اللہ کے نام پر قربانی کر دیا، اللہ نے قربانی کہا تم کھاؤ تمہارے لیے، تم زیادہ اس کی حاجت مند ہو، لیکن پہنچتا کیا ہے؟ وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، تمہارا تقویٰ وہاں پہنچتا ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، یہ قربانی تو اس زمانے سے چلا آ رہا ہے، لیکن قربانی کی اصل شان آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما ھذہ الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ ہم جانوروں کو جو قربان کرتے ہیں یہ قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور ان کا طریقہ ہے، انہوں نے یہ کیا تھا۔ اور پھر آگے صحابہ نے پوچھا کہ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ٹھیک ہے ان کی سنت ہے لیکن ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ اب جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکی عطا فرمائیں گے، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ لہذا قربانی کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، نبیوں کے باپ، ان کے خاندان میں بے شمار انبیاء آئے ہیں، لیکن اللہ نے پہلے یہ مقام جو دیا ان کو خلیل بننے کا مقام جو دیا ہے نا، اور جن کے خاندان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں ایسے ہی نہیں ملا ہے، اللہ نے آزمایا ہے، مسلسل آزمایا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ نے آزمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کہاں کیا؟ ایک بت پرست کے گھرانے میں، بت بنانے والے کے گھرانے میں، بت بیچنے والے کے گھرانے میں، آزر کے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ اور ذرا بڑے ہوئے اپنے ماں باپ سے کہا کہ کیا بات ہے یہ جن کو آپ بناتے ہو اپنے ہاتھوں سے انہی کو سجدہ کرتے ہو، یہ عقل میں بات نہیں آتی ہے۔ ہوتے ہوتے بات قوم میں آئی، بادشاہ سجدے کرواتا تھا، اس تک بات پہنچی، بڑا غصہ ہوا یہ کون ہے جو بات کر رہا ہے؟ اور پھر یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ نار نمرود تیار کیا گیا، اور پھر اللہ نے اس کو گلزار بنایا۔ پھر اس کے بعد قوم نے یہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کو وطن سے بے وطن کر دیا، وہاں سے نکال دیا، آپ نکل جاؤ یہاں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنے قوم کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے علاقے ملک شام کو چھوڑا، ہر چیز کو چھوڑ دیا، لیکن اللہ کی وحدانیت کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ حضرت بڑی دعاؤں کے بعد 86 سال کی عمر میں، 80 پر 6 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ صاحبزادہ حضرت اسماعیل عطا فرمایا۔ اور حضرت اسماعیل جو ہے جب 13 سال کے ہو گئے، مختلف روایتیں ہیں، کہیں 12 سال ہے، کہیں 7 سال ہے، کہیں 13 سال ہے۔ حضرت اسماعیل جب 13 سال کے ہو گئے، یعنی باپ کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گئے، اس وقت اللہ کا حکم آیا، کیا آیا؟ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ سورہ صافات میں اللہ نے بڑے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ وہ بیٹا جو بڑی دعاؤں کے بعد ملا تھا، بڑی تمناؤں کے بعد ملا تھا، اکلوتا بیٹا ہے، کتنا پیار ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں نا، لیکن اللہ کا حکم آتا ہے خواب کے ذریعے کہ آپ اس کو ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے اور نبی کا خواب وحی کے درجے میں ہوتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اس آزمائش کی بھی وجہ تھی۔ بعض اہل اسرار نے لکھا ہے کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے جب چھوٹے تھے نا، حضرت اسماعیل جب چھوٹے تھے، گود میں لے کے پیار کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے بڑھاپے کی اولاد ہے، اکلوتی اولاد ہے، کتنا پیار ہوگا ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، بے انتہا پیار کر رہے تھے۔ فرشتوں نے اللہ سے عرض کیا، اے اللہ یہ ابراہیم جس کو آپ نے اپنا خلیل بنایا ہوا ہے، یہ اپنے بیٹے کے محبت میں آخری درجے کو پہنچا ہوا ہے۔ یہ فرشتوں نے اللہ سے کہا
اللہ نے کہا نہیں، میں میرے خلیل کو جانتا ہوں، میرے خلیل کے دل میں میرے علاوہ کسی اور کی محبت نہیں ہے۔ یہ بچے کو پیار کرنا الگ ہے، رسول اللہ کی سنت ہے اپنے بچوں کو پیار کرو، وہ بات الگ ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا میں تم کو بتانے کے لیے ابراہیم کو حکم دیتا ہوں اپنی اولاد کو ذبح کرو، تاکہ تمہارے سمجھ میں آ جائے کہ دل میں محبت ہے یا نہیں۔ اللہ کا حکم آتا ہے کہ ذبح کرو۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یوم الترویہ 8ویں ذی الحجہ کی رات میں خواب دیکھا اپنی محبوب چیز قربان کرو۔ اس زمانے میں اونٹ بڑا محبوب جانور سمجھا جاتا تھا، اٹھے 100 اونٹ قربان کر دیا۔ دوسری رات سوئے، یوم عرفہ کی شب میں پھر دیکھا اپنی محبوب چیز قربان کرو، کہتے ہیں کہ 200 اونٹ قربان کر دیا۔ پھر خواب دیکھا، یہ کیا بات ہے آخر؟ تو اس کے بعد انہوں نے اللہ سے کہا اللہ میں اپنی کیا چیز قربان کروں، تمہاری جو سب سے محبوب چیز ہے۔ غور کیا یہ بیٹا ہے جو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ سوچا نہیں آگے، حضرت ہاجرہ سے کہا تیار کر دو مجھے لے جانا ہے ذرا کہیں۔ انہوں نے تیار کیا، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کے مکے سے مینا کی طرف جا رہے ہیں، منہر جہاں ذبح کرنا ہے لے کے جا رہے ہیں۔ راستے میں انہوں نے حضرت اسماعیل سے بات کیا، کیا کہا یا بنیہ انی اری فی المنام، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے رائے پوچھ رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ رائے اس لیے نہیں پوچھ رہے تھے اگر حضرت اسماعیل نے انکار کر دیا تو ہم چھوڑ دیں گے، نہیں، بلکہ اس لیے کہ دیکھیں کتنے پانی میں ہے میرا بیٹا، اس کے جذبات کیا ہیں، خیالات کیا ہیں، اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم وہی کے درجے میں ہوتا ہے، جواب کیا دیتا ہے۔ اور اگر بیٹا بھی کہا الحمدللہ تو آدمی کی نیت پر ثواب کا دار و مدار ہے، بیٹے کو بھی ثواب مل جائے گا، اس کا بھی مقام و مرتبہ بڑھ جائے گا، اس لیے پوچھا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً کہا فانظر ماذا تری یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کیجئے جو اللہ کا حکم آیا ہے، انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں آپ پائیں گے۔ میں چیخوں گا نہیں، چلاؤں گا نہیں، میں انکار نہیں کروں گا، اللہ کا جو حکم ہوا کیجئے، میں انشاءاللہ صبر کروں گا۔ یہ حضرت اسماعیل چھوٹی سی عمر ہے اور اس عمر میں کوئی یہ جواب دے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ فیضان نظر، باپ نبی ہے، اس کی نظروں کی وجہ سے یہ اس کے اندر سعادت مندی آئی ہے، یا ماں کی گود مکتب کی کرامت حضرت ہاجرہ کی گود ہے، اس کی وجہ سے یہ بات آئی ہے۔ حضرت اسماعیل تو حضرت ہاجرہ کے پاس ہی پلے ہیں نا، باپ کے پاس تو کم رہے ہیں۔ انہوں نے کہا الحمدللہ آپ جو چاہیں کیجئے۔ اب شیطان جو ازلی دشمن ہے انسان کا، اللہ نے کہہ دیا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا، قرآن نے کہہ دیا، آگے کچھ بات سوچنے کی نہیں ہے۔ شیطان اگر کبھی بھلائی کی بات بھی کرے سمجھنا کہ وہ دشمنی کی بات کر رہا ہے، جب دشمن ہے تو دشمن ہے۔ اب شیطان نے دیکھا کہ اللہ کی اطاعت کا اتنا بڑا کام ہو رہا ہے کہ حضرت ابراہیم جا رہے ہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، رک نہیں سکتا تھا۔ حضرت ہاجرہ کے پاس گیا اور کہنے لگا آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو کہاں لے گئے ہیں؟ اور پھر کہا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ ہاں وہ لے کے گئے ہیں گھمانے کے لیے۔ کہا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا ایسا کبھی ہوا ہے کیا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو کہیں ذبح کرتا ہے کیا بکواس کر رہے ہو؟ تو شیطان انسانی شکل میں تھا، کہنے لگا نہیں، ابراہیم کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے فوراً جواب دیا اگر اللہ کا حکم ہے تو ان کو یہی کرنا چاہیے۔ شیطان مایوس ہو گیا، کیا جواب ہے؟ حضرت ابراہیم چلے جا رہے ہیں مینا منہر میں جہاں ذبح کرنا ہے، آگے گیا بھاگ کے جمرہ عقبہ کے پاس جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشورہ دیا، یہ بڑھاپے کا سہارا ہے، عصائے پیری ہے، بڑی آرزوؤں کے بعد ملا ہے، اکلوتی اولاد ہے، ذبح کرنے جا رہے ہو، کہاں کی عقل مندی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دھتکار دیا، جمرہ عقبہ کے پاس آگے جا کے بڑے جثے کی شکل میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فرشتہ بھی ہے، اللہ کے نبی بھی ہیں نا، کہا پتھر ماریے، 7 پتھر اٹھا کے مارے، شیطان وہاں سے دفاع ہوا، لیکن ہمت نہیں ہاری اس نے، جمرہ وسطیٰ کے پاس پھر جا کے وہ کھڑا ہو گیا کہ ہم نہیں جانے دیں گے آپ کو۔
حضرت ابراہیم نے پھر پتھر مارے، پھر دفع ہو گیا، پھر جمرہ اولا کے پاس گیا، وہاں جا کے رک گیا اور نہیں جانے دیں گے، پھر پتھر مارا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 بار شیطان کو، آج جو یہ جمرات پر کنکری ماری جاتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ یادگار ہے جو انہوں نے شیطان کو دفاع کرنے کے لیے کیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جب منی میں اس مقام پر منحر پہنچے ہیں جہاں ذبح کرنا ہے، قرآن کریم نے نقشہ کھینچا ہے، اور کیا بات، فلما اسلم وتلہ للجبین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ اس کی وجہ لکھا ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل نے کہا تھا والد محترم سے، ابا جان مجھے چہرہ نیچے کر کے لٹائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھیں مل جائیں اور آپ کی چھری کہیں نہ رک جائے، آپ کے ہاتھ نہ کہیں ذبح کرنے سے کپ کپا جائیں، لغزش ہو جائے، میرے چہرے کو نیچے کر دیجئے تاکہ آپ اس حکم پر عمل کر سکیں جو اللہ کا حکم ہے۔ اور پھر حضرت اسماعیل نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے ہاتھ پاؤں کو اچھی طرح باندھ دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے تڑپنے سے آپ کے اندر لغزش آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹایا، پیشانی کے بل لٹایا، کیوں؟ تاکہ آنکھیں چار نہ ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاقو چلایا، جب چھری چلایا، اللہ اکبر، ظاہر سی بات ہے ذبح کرانا مقصود نہیں تھا، امتحان لینا مقصود تھا۔ اللہ کی طرف سے ندا آئی، قد صدقت الرؤیا، اور آگے بہت سارے واقعات ہیں کہ تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حضرت جبریل آئے وہاں سے بڑے تیز رفتاری کے ساتھ، اللہ نے کہا فوراً جاؤ، جا کے اسماعیل کو ہٹا کے میڈ ہاؤس کے نیچے ڈالو ذبح کے لیے، اور وہیں سے اللہ اکبر پڑھتے ہوئے حضرت جبریل آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنا تو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا، حضرت اسماعیل نے اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر ہے جو ان تینوں نے ادا کیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی سے بچایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے نسل میں ہے، اسماعیل علیہ السلام کے نسل میں، تو قربانی کا یہ جذبہ کیا ہے؟ یعنی چاہے جیسے بھی حالات آ جائیں، چاہے ہم اپنے جان قربان کرے، ہمیں اپنی اولاد کو قربان کرے، لیکن اللہ کے حکم کو ماننا ہی ماننا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، چاہے حالات جیسے آ جائیں، ہماری عقل میں آئے نہ آئے۔ نہ حضرت ابراہیم نے اللہ سے سوال کیا، اے اللہ دنیا کا کوئی قانون، کوئی تہذیب اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آدمی اپنے بیٹے کو ذبح کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کے نہیں پوچھا، حضرت اسماعیل نے بھی پلٹ کے باپ سے سوال نہیں کیا کس جرم میں مجھے آپ قتل کریں گے، آپ مارنا چاہتے ہیں، نہیں۔ تو اسلام کا علماء نے لکھا ہے یہ اصل فلسفہ ہے، اللہ کے ہر حکم کے آگے آئے سمجھ میں نہ آئے آدمی کو سر جھکانا چاہیے۔ قربانی کا عمل بھی ہے، حکم ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں رہتے ہوئے 10 سال تک مسلسل آپ نے قربانی کیا ہے، لہذا قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے، ہمیں قربانی کرنی چاہیے اور خوش دلی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اور قربانی کے ایام میں قربانی کے عمل سے بڑھ کے کوئی اور عمل محبوب نہیں ہے، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ عمل ہے، تو قربانی ہر صاحب نصاب کو کرنا چاہیے، اس جذبے کے ساتھ کرنا چاہیے کہ ضرورت پڑے گی۔ آج ہم نے جانور کو قربان کیا ہے، اگر ضرورت پڑ گئی دین کو، ہمارے جان کی، ہم اپنی جان بھی قربان کریں گے۔ ضرورت پڑ گئی دین کو، ہمارے مال کی، ہم وہ بھی قربان پڑیں، چاہے جس چیز کی ضرورت پڑے ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جذبہ اگر ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ مقصد جو تقوی قربانی کا، وہ جذبہ، اسی لیے ہر سال قربانی آتی ہے تاکہ قربانی آ کر ہر سال ہمارے اس جذبے کو بیدار کرے، مہمیز لگائے، جو جذبہ سو گیا ہے کہ ہم دین کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ جب تک یہ جذبہ نہیں ہوگا پھر یہ بظاہر قربانی زیادہ مفید نہیں ہے۔ اسی لیے دوستوں اور بزرگوں قربانی کریں اور اخلاص کے ساتھ قربانی کریں۔ انتقال ہو گیا ہے کن کا؟ محمد حنیف کیا ہے ٹیلر صاحب، پہلے ذرا دیا کرو بھائی۔ محمد حنیف ٹیلر صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، انشاءاللہ